बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज आया सोफिया के सामने हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की मौजूदगी के मनाजिर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वहाँ पर अंदर भी बाहर भी चूँकि फ़ासले से SOPs के तहत ये इंतज़ाम नज़र आया और बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, हसन अब्दुल्ला मेरे दोस्त वो ये बता रहे हैं कि रात से ही लोगों ने वहाँ आकर बसेरा कर लिया और वो बहुत पुरजोश के 86 बरस बाद ये मौका यहाँ नमाज जुमा के लिए अपने रब के हुजूर दिनों के सरदार के मौके पर सरबा सुजूद होने का मौका, तो बहुत पुरजोश, बहुत जज्बात से भरे हुए लोग और एक ज़बरदस्त मौका। इस मौके को जहाँ दुनिया में बाज़ मुल्कों की जानिब से, बाज़ अफराद की जानिब से तनक़ीद का निशाना बनाया गया, वहाँ तुर्की में बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसके हक़ में थे, इसको सराह रहे थे और इसकी तारीफ़ कर रहे थे। ये अब से 86 बरस पहले म्यूज़ियम बना दिया गया और 86 बरस बाद इस मकाम पर नमाज जुमा के लिए सरबा सुजूद हुए। उस मस्जिद में लोग के जहाँ 400-500 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर वो सरबा सुजूद होते रहे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। जदीद तुर्की के बानी, सेक्युलर तुर्की और ये तमाम चीज़ें हुईं। आज आपको बैनुल-अक़वामी मीडिया ये बता रहा है कि जहाँ ये लोग हज़ारों की तादाद में जमा थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, ये वो मकाम है कि जहाँ सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद को यहाँ लाया गया गिरफ़्तार करके और सर कलम किया गया। शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया और एक वहाबी इमाम का सर कलम किया गया और सरतन से जुदा करने के बाद उनकी लाशों को वहाँ 3 दिन तक रखा गया। ये है तारीख़ और ये जो है वो अब से कुछ 125-150 बरस के दरमियान पहले उस मौके पर हुआ था। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा और इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े 2 हरमैन, इनके जो कब्ज़े की, इनको अपने पास रखने की लड़ाई थी। इस लड़ाई में सऊदी अरब से ये निकला, फिर सऊदी अरब के पास आया, फिर सऊदी अरब से निकला और फिर सऊदी अरब के पास आया। आले सऊद से होने वाली ये लड़ाई जदीद तुर्की बन गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपना फ़ैसला कर लिया। आज की हिस्ट्री में हमें ये देखना होगा कि तुर्की और सऊदी अरब की ये जो आया सोफिया का मामला है, इसमें भी इस लड़ाई में ये नज़र आ रहा है। एक जानिब सऊदी अरब है और वो बजा तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि वो वेस्ट के साथ खड़ा है और जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो अपने नज़दीक बेस्ट के साथ खड़े हैं। तो ये वेस्ट और बेस्ट की लड़ाई है और इस लड़ाई में जो है जहाँ तैयब एर्दोगान ने ये ऐलान किया है कि ये पहला कदम है, मंजिल मस्जिद अक़सा की आज़ादी है, तो उन्होंने वेस्ट के तन बदन में आग लगा दी है। देखिए, आज आपको बैनुल-अक़वामी मीडिया ये बता रहा है कि देरेलिस एर्तुगरुल, आया सोफिया और तैयब एर्दोगान ये सल्तनत उस्मानिया के वापस आने की जानिब जो है कदम बढ़ाने की कोशिशें हैं। तैयब एर्दोगान जो हैं वो चाहते हैं वो तुर्की। आज उनको बताया जा रहा है कि आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो सल्तनत उस्मानिया थी वो कई 100 मिलियन मुरब्बा मील पर थी और आप जो हैं जदीद तुर्की में आज आप एक महदूद तुर्की हैं। आज आप सल्तनत उस्मानिया के खलीफा नहीं हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो तुर्की है आज का, इसमें एर्तुगरुल, उसके बाद महमद बोज़दाग की जो पूरी सीरीज़ है जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ ड्रामे बनाए हैं, एर्तुगरुल के 5 सीज़न, 400 से ज़ायद इसकी अक़सात, और फिर उसके बाद इनकी दीगर जो काम है, ये तमाम का तमाम जो है ये इस्लामी तारीख़ को तुर्कों के लिए एक अपनी नज़र से, अपनी ऐनक से पेश करने की कोशिश है। ये तमाम प्रोपेगेंडा हो रहा है। इस वक्त जो लड़ाई है, ये लड़ाई दरअसल है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त लड़ाई है तैयब एर्दोगान इस्लामिक दुनिया के लीडर बन के, तुर्की को इस्लामी दुनिया का लीडर बना के इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। दूसरी जानिब यही कोशिश, यही ख्वाहिश रखता है सऊदी अरब।
سعودی عرب جو ہے وہ OIC کے تحت اس کو لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ طیب اردوان کی کوشش ہے کہ ایک اور بلاک بنے اور اس بلاک کے تحت جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو اسلامی دنیا کا جو حقیقی دنیا میں اسلامی دنیا کو ریپرزنٹ کرے اور حقیقی معنوں میں اسلامی دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کرے۔ ابھی ایک کوالالمپور سمٹ کی بات ہم بہت سنتے ہیں جس میں پاکستان کو سعودی عرب کے پریشر کے تحت رکنا پڑا تھا۔ پاکستان رکا سعودی عرب کے پریشر کے تحت تھا، لیکن پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو رکنا ہے یہ اس بلاک میں جانے سے یا اس بلاک میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ احتراز کیا جائے اور جو ڈیوائیڈ ہے اس سے بچا جائے۔ OIC کیا کر رہا ہے؟ OIC کو ہم نے دیکھا ہے کہ OIC اب تک غیر فعال ہے۔ OIC مسلمانوں کے مسائل پر اب تک مؤثر انداز میں آواز بھی نہیں اٹھا سکا ہے، ان کے حل کے لیے کوششیں نہیں کر سکا ہے۔ OIC دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم پر مسلمان ملکوں کا موقف پوری دنیا کے سامنے بھی نہیں پیش کر سکا، ظالموں کے سامنے بھی نہیں پیش کر سکا اور اپنا کیس بہتر انداز میں لڑنے میں ناکام رہا ہے۔ جبکہ رجب طیب اردوان جو ہیں وہ تنہا اپنی ذات میں ہی ترکی کی جانب سے ہی اسلامی دنیا کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ طیب اردوان جو ہیں وہ ویسٹ کو چیلنج کرتے ہیں، امریکہ کو چیلنج کرتے ہیں، اسرائیل کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ واقعتاً اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ طیب اردوان کے اس فیصلے میں بھی جو آیا صوفیہ کو واپس ایک میوزیم سے مسجد بنانے کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ ترکی کے لوگوں کی خواہش ہے اور اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ یہ سلطان محمد فاتح جو ہیں ان کی فاؤنڈیشن یا ان کا وقف اس انڈاؤمنٹ کا فیصلہ ہے، تو اس فیصلے کو لے کر آگے بڑھا جائے اور وہ اسی مقصد کے تحت، اسی نظریے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ طیب اردوان آگے کیا کر سکتے ہیں؟ آج کی تاریخ کیوں منتخب کی گئی تھی؟ 24 تاریخ، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب ترکی نے اپنا نظام بدلا تھا اور ترکی پارلیمانی جمہوری نظام سے صدارتی جمہوری نظام کی جانب آ گیا۔ تو یہ موقع آج کا جو ہے وہ اس لیے منتخب کیا گیا تھا۔ عدالت نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد یہاں لوگ باہر آئے اور یہاں جو ہے وہ نماز ادا کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگوں نے نماز اس کے احاطے میں ادا بھی کی، لیکن اس کو باضابطہ طور پر واپس بطور مسجد کھولنے کا فیصلہ رجب طیب اردوان نے کہا کہ یہ 24 جنوری کو کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی چوزنگ کے مطابق اسی طرح سے کیا ہے۔ تو یہ رجب طیب اردوان ہیں۔ دوسری جانب اس وقت جو سعودی عرب ہے، وہ سعودی عرب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اسلامک ورلڈ کا سعودی عرب، لیکن اس کی تمام تر کوششیں پرنس محمد کی کوششیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سعودی عرب کو اسلامی دنیا سے نکال کر ویسٹ کے بہت قریب کریں اور سعودی عرب کا امیج چینج کیا جائے۔ سعودی عرب کا امیج ایک جدید ملک کے امیج کے طور پر وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور وہ جو موجودہ ملک ہے اس کو بدل کر رکھ دیں۔ اسی کوشش میں انہوں نے مختلف اصلاحات کی ہیں۔ ان اصلاحات میں سعودی عرب کو ماڈرنائز کرنے کا کام ہوا ہے۔ سعودی عرب کو بدلنے کے اس کام میں انہوں نے وہاں سنیما کھولا، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تمام چیزیں انہوں نے کی۔ مگر اب بھی جو شاہی خاندان ہے اس کے شہزادوں کے خلاف ان کے اقدامات، انسانی حقوق کے ورکرز کے خلاف ان کے اقدامات، اور پھر اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی ایک نیم برہنہ فوٹو شوٹ کی اجازت دی گئی، اس کے اقدامات محمد بن سلمان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے اقدامات کی جانب سے، جبکہ اسلامک ورلڈ میں سب سے زیادہ پذیرائی اگر اس وقت کسی کو مل رہی ہے تو وہ طیب اردوان ہیں۔ طیب اردوان جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جب معاہدہ لاؤزان جو ہے اس کی مدت مکمل ہو جائے گی تو پھر صحیح معنوں میں ترکی جو ہے وہ لیڈ کرے گا، طیب اردوان لیڈ کریں گے اور طیب اردوان تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور پھر ترکی ایک یکسر مختلف ترکی ہوگا۔ اس وقت بھی وہ ترکی یورپی یونین کے بعض ملکوں کو اپنی سمندری حدود میں جب وہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ترکی کو چیلنج کرتے ہیں، تو ترکی انہیں بھرپور جواب دیتا ہے، ترکی انہیں ترکی بترکی جواب دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمت اور یہ جو اس وقت حوصلہ ہے، اپنی معاشی طاقت جو انہوں نے گزشتہ کچھ برسوں میں حاصل کی ہے، اس کی بنا پر طیب اردوان میں نظر آتا ہے۔ طیب اردوان میں مختلف چیز کیا ہے؟ محمد بن سلمان
یا سعودی عرب کے فرمانروا کے مقابلے میں، شاہ کے مقابلے میں، کہ وہ اتھارٹیرین ہیں. طیب اردوان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اتھارٹیرین ہیں. سوشل میڈیا پر، مختلف پلیٹ فارمز پر وہ کنٹرول بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن دنیا اب بھی یہ کہتی ہے کہ طیب اردوان کا ترکی ایک سیکولر ترکی ہے. وہاں پر اب بھی جو حقوق ہیں وہ حاصل ہیں. اور جب انہوں نے آیا صوفیہ کو بھی واپس مسجد بنانے کا میوزیم سے فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ترکی میں چرچز ہیں، بڑی تعداد میں چرچز ہیں، اور یہ 400 سے زائد چرچز جو ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آیا صوفیہ بھی کھلا رہے گا، تمام مذاہب کے ماننے والے یہاں آ سکیں گے. لیکن اب یہ مسجد ہے، اب یہاں میوزیم کی طرح ٹکٹ لے کر نہیں، بلکہ یہاں اب آپ مسجد کے آداب کے تحت داخل ہو سکیں گے. تو آج جو ہے یہ مبارک فیصلہ ہوا ہے، جو سب کے لیے مبارکباد کی وجہ ہے. تو سب کو مبارک ہو. اور یہ ایک زبردست فیصلہ ہے. اور یہ جو لڑائی ہے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرنے کی، اس میں لیڈ کرتے ہوئے اس ناچیز کی رائے میں طیب اردوان ہی نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.